اور آخری میں آپ کو میں سمجھتا ہوں میں نصیحت کے تو قابل نہیں، لیکن چونکہ آپ گستاخ صحابہ کی گستاخ ہیں، آپ کو ایک بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ کرام نے ان کو عادل مانا، ان کو نیک مانا، خلیفہ اس وقت کے خلیفہ اور عادل بادشاہ مانا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا محدثین میں کتنا بڑا مقام ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ماشاءاللہ استاد حدیث بھی آپ رہ چکے ہیں، تو آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت نیک خلیفہ اور بہت بڑے نیک عادل بادشاہ گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والے دونوں میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب الشریعہ میں موجود ہے، وہ جواب البدایہ میں موجود ہے، اور بھی بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے اکابرین نے ان کو اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا، غور سے سنیے حضرت، غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے آپ کیا ہیں؟ ان کے پیر کے برابر بھی نہیں ہے آپ، جو ان کا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کے ناک میں جو غبار داخل ہوا تھا، اس غبار بھی، وہ دھول بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابی کی عظمت۔ ایک ایک ادنا صحابی جنتی، ایک ایک ادنا صحابی عادل تھے، اور ایک ایک صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا اتنے بڑے اللہ والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے آپ کی کیا اوقات ہے؟ وہ سارے عادل مانتے، صحابی مانتے، اور قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ ایک جنتی صحابی کے لیے اس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ باغی آپ ہیں، طاغی آپ ہیں، مجھے تو لگتا ہے فرعون وقت کے آپ ہیں۔ اپنے غرور، اپنے علم کے غرور اور تکبر میں آپ کچھ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا امام بخاری کو علم نہیں تھا ان کے بارے میں؟ امام مسلم کو علم نہیں تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا؟ ظاہر ہے سب کو علم تھا۔ فرق یہ ہے کہ آپ جو ہے گھڑی ہوئی روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور روایت کا مطلب غلط سلط بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اس حرکت سے باز آ جائیے، امت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس وقت امت کرب میں، تکلیف میں مبتلا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے صحابہ اگر یہ ایمان لائے اس طرح جس طرح تم ایمان لاتے تو یہ ہدایت یاب ہو جائے گی۔